اب جب یہ 11 بجے اس کی دکان کے پہنچا ہی ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ اس کی دکان کے باہر ٹوکروں کی ڈھیر لگا ہوا ہے. یعنی آرڈر ریڈی کر دیا. آرڈر اس نے 11 بجے ریڈی کر کے دکان کے باہر مٹھائی کے ٹوکرے رکھ دیے احمد. 1000 کلو مٹھائی. وزیر نے دیکھا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ٹائم تو 12 بجے کا تھا, 11 بجے ریڈی. یہ تو 11 بجے ریڈی کر دیا. دکان کے اندر گیا, بشیر کو بلوا, بولے ہاں بھائی آرڈر تیار ہے. تو بشیر نے اس سے کہا آپ نے باہر دیکھا نہیں, آرڈر تو تیار ہے, آپ کی ہماری زبان 12 بجے کی تھی لیکن میں نے آپ کو آرڈر 11 بجے تیار کر دیا. وزیر بہت خوش ہوا احمد, مٹھائی اٹھائی لے گیا. اب جب مٹھائی اٹھا کے وہ دربار گیا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ 1000 کلو مٹھائی بن گئی اور آ بھی گئی. تو وزیر سے مخاطب ہوا, وہ کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو مٹھائی تم نے لے کے آئے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ بلا حضور میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ بشیر حلوائی اپنے گاؤں کا, وہ بنا دے گا, تو یہ میں وہیں سے لایا ہوں. کہتا 1000 کلو مٹھائی اس بشیر حلوائی نے بنائی ہے؟ بولے ہاں حضور. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کے پاس لیبر کتنی ہے؟ بولا حضور یہی تو بات ہے کہ ہم نے اس کی دکان میں کوئی دوسرا شخص دیکھا ہی نہیں, وہ اکیلا. بادشاہ نے سوچا کہ 1000 کلو مٹھائی ایک ہاتھ سے بن جانا, میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. تو جانتے ہو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ سنو, گاؤں کا کوئی پہنچا ہوا عالم ہو تو اس کو لے کر آؤ. پہنچا ہوا عامل. ایسا ہی ہوا احمد, گاؤں کا ایک عامل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا, اس کو حاضر کیا گیا. بادشاہ اسے کہہ رہا ہے, کس سے؟ جو عامل آیا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ سنو, تم نے صرف اتنا پتہ لگانا ہے کہ یہ جو 1000 کلو مٹھائی آئی ہے یہ کس نے بنائی ہے. عالم کہہ رہا ہے کہ حضور والا جہاں سے آپ نے منگائی تھی اسی نے بنائی ہے. کہتا نہیں, صرف ایک آدمی نے یہ 1000 کلو مٹھائی بنائی ہے. تو عالم کہہ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہہ رہا ہے یہی تو میں سوچ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ 1000 کلو مٹھائی کیسے بن سکتی ہے, اس کا پتہ لگاؤ کہ تم. کہتا میں؟ کہتا ٹھیک ہے حضور والا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. احمد عالم اٹھا, عالم کے ساتھ وزیر بھی اٹھا, اور وزیر اور وہ عالم دربار سے اٹھے احمد اور سیدھے حلوائی کی دکان کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ حلوائی کی دکان جو ہے بشیر کی دکان کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے. کون؟ عالم بھی اور وزیر بھی. اب عالم وزیر سے پوچھ رہا ہے یہی وہ دکان ہے؟ وزیر نے کہا ہاں جو سامنے ہے یہی بشیر کی دکان ہے. کہتا دکان تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ 1000 کلو مٹھائی کا بن جانا یہ بات کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. بولے پھر؟ اب وہ وزیر سے پوچھ رہا ہے ایک بات بتاؤ, یہ دکان بند کس دن ہوتی ہے؟ تو وزیر نے اس سے کہا کہ یہ دکان ہفتے میں صرف ایک دن بند ہوتی ہے اور وہ دن ہوتا ہے اتوار کا. تو عالم نے کہا دیکھو کتنا حسین اتفاق ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے اور کل ہے اتوار, تو کل اس کی دکان بند رہے گی؟ وزیر نے کہا ہاں اتوار کو تو یہ بند رکھتا ہے تو یقیناً کل بھی بند ہوگی. تو عالم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم بشیر سے ملیں تم آ جاؤ میرے ساتھ واپس. احمد نہ تو یہ دکان میں گئے نہ بشیر سے ملے, یہ دونوں واپس ہو گئے. اب آیا اتوار کا دن یعنی نیکسٹ ڈے. اب جب نیکسٹ ڈے آیا تو عالم نے کیا سوچا کہ یہ اس کی دکان کے پاس گیا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ دکان تو بند ہے لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نظر آئے. ایسا ہی ہوا. عالم نے کہا کہ یہ تالے توڑ دو. جس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بولا کیا؟ بولا ہاں توڑ دو تالے. اس کی دکان کے تالے توڑے احمد اور عالم دکان میں داخل ہو گیا ہے. یاد رہے کہ بشیر موجود نہیں ہے دکان میں کیونکہ آج بند ہے, بند ہے دکان. اب عالم دکان میں گیا, دکان کا اس نے پورا اندر سے جائزہ لیا ہے. ایک کمرے کا جائزہ لیا, اس نے دیکھا کہ شوکیس رکھے, مٹھائی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے. دوسرے کمرے میں گیا. اب جب دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا. پورا کمرہ خالی ہے لیکن ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کمرے میں, فرش پہ ایک عدد چٹائی جو بچھی ہوئی ہے. مطلب یہ 2 کمروں کی دکان ہے, 2 کمروں کی ٹوٹل دکان ہے. ایک کمرے میں اس نے اپنی مٹھائی کی سیٹنگ کی ہوئی جو فرنٹ پہ ہے, جو بیک, ہاں جو شوکیس لگائے ہوئے ہیں, لیکن جو بیک میں ہے. جب عالم اس کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, باقی کمرے میں کچھ بھی نہیں. کہ سامان رکھا ہو, کہیں کڑھائی رکھی ہے, کہیں کچھ رکھا ہو, کہ جو مٹھائی بنانے کا مٹیریل ہو, کچھ بھی نہیں. عالم یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ سامان بھی کچھ نہیں, جو تیار مٹھائی ہے وہ شوکیس میں ہے, یہ بنا کہاں رہا ہے. پورے کمرے کا اس نے جائزہ لیا جہاں چٹائی بچھی ہوئی. عالم کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے چٹائی کی طرف نظر ماری. اب چٹائی کو اس نے ہٹایا ہے احمد. کس نے؟ عالم نے. جیسے ہی چٹائی ہٹائی ہے, چٹائی ہٹانے کے بعد کیا دیکھتا ہے
کہ اس کے نیچے ایک ادھر ڈھکن نظر آ رہا ہے کہ جو پٹ یعنی جس طرح ٹینک سسٹم نہیں ہوتا ڈھکن نہ ہوگا اس پہ. اس نے دیکھا کہ ایک دروازہ نما ہے زمین میں. عالم نے دروازہ کھولا ہے زمین کا. جیسے ہی پٹ کھولا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے جانے کی زینہ بنا ہوا ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ زینے کی سیڑھی کون سی کہ وہ اسٹیپ سے اترنے والی نہیں ہے احمد, وہ نارمل سنگل جو ہوتی ہے وہ سگنل والی سیڑھی ہیں جو اس کو پکڑ پکڑ کے اترنا ہے. عالم نے وہ سیڑھیاں پکڑتا ہوا وہ نیچے اترا ہے. وزیر بھی اس کے ساتھ. وزیر اس کے ساتھ ساتھ احمد. یہ دونوں شخص نیچے اترے ہیں. اب جب یہ نیچے اترے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس پوزیشن میں گئے ہیں وہ پوزیشن بھی پورا خالی ہے.